بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہوتی ہے۔ اگر ایسا کوئی آپ سے اعتراض کرے جب آپ محفل میں نہیں آئیں گے تو جواب نہیں دے سکتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ایسا کوئی اعتراض کرے تو اسے بتانا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حصول ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے، ضروری ہے کہ آپ علم دین حاصل کریں۔ اگر آپ علم دین حاصل نہیں کریں گے، جیسے کہ نماز ہم پر فرض ہے اور نماز ہم چھوڑیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، ہم پر روزہ فرض ہے، ہم روزہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے، تو اسی طریقے سے ہم پر علم دین سیکھنا فرض ہے، علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ اب اگر علم دین نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین سیکھنا تم پر ضروری ہے۔ اب کوئی علم دین نہ سیکھے تو گناہگار ہوگا۔ اب جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے تو اس پر غسل کے فرائض ضروری نہیں ہوتے ہیں، جب بچہ بالغ ہو گیا تو غسل کے فرائض اس پر ضروری ہیں۔ اب اگر اس نے علم دین نہیں سیکھا تو سر سے پاؤں تک پانی بہائے گا، نہائے گا، اور اسے لگے کہ میں نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے جائے گا، تو مجھے بتائیں جب پاکی حاصل نہیں ہوئی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ جب پاکی ہی حاصل نہیں ہوئی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علم دین ہر مسلمان مرد عورت پر سیکھنا ضروری ہے، لیکن ہم نے علم دین نہیں سیکھا۔ اب بچہ جب بالغ ہوا، اس نے غسل کے جو فرائض تھے کیا ہے؟ کلی کرنا، صحیح طریقے سے کلی کرنا، غرارے کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنا، نرم ہڈی تک پہنچانا، صحیح طریقے سے ناک صاف کرنا، اس کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہانا، یہاں تک کہ ایک بال بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا تو پھر غسل نہیں۔ اب بندہ جب اس طریقے سے اسے معلوم نہیں ہے، اس نے علم دین نہیں سیکھا، محفلوں میں نہیں بیٹھا، اب علم دین نہیں سیکھا، اسی طریقے سے زندگی بھر غسل کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب مر کے جاؤ گے، علم دین نہیں سیکھا ہوگا اور پوری زندگی بغیر سیکھے نماز پڑھی ہوگی، بغیر سیکھے وضو بنایا ہوگا، بغیر سیکھے آپ نے یہ کام کیے ہوں گے۔ جب پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرشش نماز بود، جب پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو بندہ کہے گا میں نے تو نماز پڑھی تھی مولا۔ تو آواز آئے گی، اس سے کہا جائے گا، اس سے فرمایا جائے گا کہ تو نے نماز کیسے پڑھی، تو نے تو پاکی حاصل نہیں کی۔ وہ کہے گا پروردگار عالم میں نے تو غسل کیا تھا، میں نے تو نماز بھی پڑھی، میں تو غسل بھی کیا، پاکی بھی حاصل کی۔ تو رب فرمائے گا تو نے کس طریقے سے پاکی حاصل کی؟ جو تجھ پر فرض تھا، غسل کے جو فرائض تھے تو نے وہ تو ادا نہیں کیے، تو پھر تیری پاکی کیسی ہوئی؟ جب تو پاک نہیں ہوا تب تیری نماز بھی نہیں ہوئی۔ کیا تجھے میرے محبوب نے نہ بتایا تھا، میرے محبوب نے نہیں سمجھایا تھا؟ کیا تو نے میرے محبوب کی حدیث پہ عمل نہیں کیا تھا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ عذر اس کا قبول نہیں ہوگا کہ مولا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیں جب شادی کی تقریب ہوتی ہے، شادی کا موقع آتا ہے، جب نکاح کی محفلیں سجتی ہیں، جب نکاح کا وقت آتا ہے، اب جب علم دین سیکھا نہیں ہوگا، حضور کی حدیث پر عمل نہیں کیا ہوگا، اب شادی ہوگی، اور شادی ہونے کے بعد شوہر نے اگر بیوی کو ستانا شروع کیا، شوہر نے اگر بیوی کو پریشان کرنا شروع کیا، چونکہ علم حاصل نہیں کیا، اور علم حاصل نہیں کیا تو اسے حقوق نہیں معلوم کہ شوہر کے کیا حقوق ہے، بیوی کو نہیں پتا، بیوی کے کیا حقوق ہے، شوہر کو نہیں پتا۔ اب جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیوی کو بیجا پریشان کیوں کیا، بیجا کیوں ستایا، تو کہے گا مولا مجھے پتا نہیں تھا، تو یہ عذر قبول نہیں ہوگا، کیونکہ رب فرمائے گا کیا تو نے میرے محبوب کی حدیث پر عمل نہیں کیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تو نے علم دین سیکھا کیوں نہیں؟ جبکہ علم دین سیکھنا فرض ہے، علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ تو اب
ہمارے علماء اسی بات کو لے کر، اب ایسی بہت سی چیزیں ہیں، ہمارے علماء کو فکر لاحق ہوئی، ہمارے علماء، ہمارے بزرگوں نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، اس چیز نے ان کو تڑپا کے رکھ دیا کہ اب کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، اب ان کو باضابطہ مدرسے تو بھیجا نہیں جا سکتا۔ اب مجھے بتائیں، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا، اس سے کہہ دیا جائے کہ جناب آپ مدرسے چلے جائیں، کوئی جائے گا مدرسے؟ تو مدرسے جا کر اب وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے سامنے اس کے بیٹے ہیں، اس کے سامنے اس کا پریوار ہے۔ اب وہ کمائی کرتا ہے تو لاتا ہے گھر پہ تو گھر چلتا ہے، اب مدرسے جا کر تو پڑھائی کر نہیں سکتا۔ اب علماء نے ایک ترکیب سوچی کہ کس طریقے سے ان کو علم سکھایا جائے، کس طریقے سے ان کو پڑھایا جائے۔ آخر جب یہ گرفتار ہوں گے، جب یہ پڑھیں گے نہیں، جب یہ علم سیکھیں گے نہیں، تو جب مر کے جائیں گے تو ان کی پکڑ ہوگی۔ تو کس طریقے سے انہیں بچایا جائے، کس طریقے سے انہیں سمجھایا جائے؟ تو ہمارے علماء نے فکر کی اور ایک ترکیب نکالی۔ ہمارے علماء نے ایک ترکیب سوچی کہ ایک شخص آ رہا تھا، کہا میاں بڑے خوش ہو، کیا بات ہے؟ کہا حضرت ہمارے گھر پہ ایک شادی کی محفل ہے، ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، ہم اپنے بیٹے کی شادی کی ترکیب کر رہے ہیں، ہم اپنے بیٹے کی شادی کرنے والے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میاں جب تم اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہو تو کیوں نہ، کیا ہی کتنا اچھا ہوتا، بیٹا نیچے رکھ دو پیسے، کتنا اچھا ہوتا کہ تم اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی بھی کرتے، لیکن اس موقع پر تم محفل میلاد شریف بھی منعقد کر لیتے، محفل میلاد شریف بھی کر لیتے، تمہاری شادی بھی ہو جاتی، اور شادی کی محفل میں جب تم محفل میلاد شریف منعقد کرتے تو حضور سے محبت کا اظہار بھی ہو جاتا، علماء آتے اور آنے کے بعد تمہیں شادی کا مسئلہ سمجھاتے۔ تم جب نکاح کی محفل رکھو گے، نکاح پہ شادی کے پروگرام میں جب جلسہ رکھو گے، محفل میلاد شریف منعقد کرو گے، تو علماء آئیں گے تمہیں سمجھائیں گے، علماء آئیں گے حقوق بتائیں گے کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، علماء آئیں گے یہ سمجھائیں گے کہ شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے جب محفل میلاد شریف منعقد ہوگی تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ شادی بھی ہو جائے گی اور شادی کی محفل بھی ہو جائے گی، اور محفل میں مقصد یہ تھا کہ علماء آئیں گے ان کو شادی کے مسئلے سمجھائیں گے۔ اسی طریقے سے جب عقیقہ کی کسی نے محفل کی تو پوچھا میاں کیا کر رہے ہو؟ کہ عقیقہ کر رہے ہیں۔ کہ عقیقہ کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم عقیقہ کرنے سے پہلے ایک محفل میلاد شریف کو منعقد کر لو تو تمہارا عقیقہ ہو جائے گا۔ اس میں جب علماء آئیں گے تو تمہیں سمجھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ عقیقے کے مسائل کیا ہے، عقیقے کے مسائل تمہیں سمجھائیں گے، تم عقیقے کے مسائل جان جاؤ گے۔ اس طریقے سے ہمارے علماء نے یہ فکر نکالی، ہمارے علماء کو یہ فکر لاحق ہوئی تو انہوں نے اس طریقے سے خود خدا بھی غریب ہوتا ہے، ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ جسے آنا ہوگا وہ چلا آئے گا، اور جسے یہ اتنے لوگ بھی سنیں گے نا، اگر کسی ایک نے بھی اس پر توجہ کر لی تو اس کی دنیا، اس کے ساتھ میری اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب 50 محفلوں میں، سال بھر میں اگر 50 محفلوں میں وہ شامل ہو جائے تو 200 مسئلے وہ سیکھ جائے گا 50 محفلوں میں۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی ہے تو 5-10 سال میں اتنے مسائل سیکھ جائے گا کہ شادی کے مسائل اسے پتہ چل جائیں گے، عقیقے کے مسائل اسے پتہ چل جائیں گے، تیجے 40ویں کے مسائل اسے پتہ چل جائیں گے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ 50-50 100 محفلیں گاؤں میں ہوتی ہیں لیکن بدلاؤ نظر نہیں آتا ہے، تبدیلی نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی آپ یہاں کا ماحول دیکھ لیں، ابھی سارے لوگ کان لگا کر سن رہے تھے، لائٹ چلی گئی تو چلے گئے، کوئی نہیں، خیر تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی آتی نظر نہیں آتی ہے۔ ایک گاؤں میں 50-50 100 محفلیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی تبدیلی نہیں، پھر بھی اس گاؤں میں شرابی بھی نظر آتا ہے، اس گاؤں میں زانی بھی نظر آتا ہے، اس گاؤں میں چوری کرنے والا بھی نظر آتا ہے، تبدیلی
تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ تبدیلی اس لیے نہیں ہے کیونکہ آج ہم نے ساری چیزوں کو رسمی سمجھ لیا ہے. جس طریقے سے شادیوں میں رسمیں ہوتی ہیں اس طریقے سے ہم نے محفل میلاد کو بھی رسمی سمجھا ہے. ہم نے سوچا ہے کہ جب شادی کی محفل ہوگی تو پھر محفل میلاد منعقد ہوگی، علماء آئیں گے اپنی بات کریں گے چلے جائیں گے. ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں اس پر توجہ سے سننا ہوگا، ہمیں اس کا مقصد سمجھنا ہوگا. کیونکہ آج کل کے ہمارے جو علماء حضرات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، لیکن کچھ ایسے بھی خطبہ ہیں، کچھ ایسے بھی خطیب ہیں کہ جن کے اندر للہیت باقی نہیں ہے، جو اپنے بیان کے اندر للہیت نہیں دیتے. اس لیے وہ آتے ہیں صرف تیری میری ادھر ادھر کی برائی کر کے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، ممبر سے رسمی طور طریقے سے خطیب خطابت کر کے اور چلے جاتے ہیں. اسی لیے تبدیلی نظر نہیں آتی ہے، اسی لیے ہمارے اندر بدلاؤ پیدا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان کو ذکر کرو، ان کا چرچا کرو، ان کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمتوں کا ذکر کرو. اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ نعمتوں کو ذکر کیا جائے، لیکن خبر کیا دی گئی کہ نعمتیں اتنی ہیں کہ گنتی سے باہر ہیں، یعنی گن نہیں سکتے. تو اب مجھے بتائیں جو چیز گنتی سے باہر ہو اس کو ہم گن کیسے سکتے ہیں؟ یعنی اتنی گنتی سے باہر اس کو ہم گن نہیں سکتے تو اس کو کس طریقے سے ذکر کریں؟ تو اب علماء نے اس میں بھی سوچا، اس میں بھی انہوں نے سمجھا سوچا اور ایک ترکیب نکالی کہ ایک ایسی نعمت کو بیان کیا جائے، ایک ایسی نعمت کا ذکر کیا جائے کہ ایک نعمت بیان ہو جائے اور اللہ لکھ دے اے میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا ہے، تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا ہے. اب نعمت تلاش کی جائے. نعمت آخر کون سی ہے؟ تو 3 بڑی نعمتیں ملی. میری بات اگر توجہ سے سنو گے تب سمجھ میں آئے گا، ورنہ پھر جو یوٹیوب پہ چل رہا ہے بعد میں بیٹھ کے سننا تب سمجھ میں آئے گا. تو 3 بڑی نعمتیں، ان میں سے اپنا وجود، اپنا جسم بھی ایک بڑی نعمت ہے. یہ ہمارا جسم جو ہے یہ بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جسم ہے تو ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں. جسم ہے تو یہ شربت آ رہا ہے، ہمارا جسم ہے تو یہ شربت ہم پی سکتے ہیں. اگر جسم نہ ہوتا، اگر وجود نہ ہوتا تو یہ شربت نہیں پی سکتے تھے. پتا چلا جسم ہے تو یہ شربت پی رہے ہیں. جسم یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اب ہمارا جسم تو ہے، ہمارا وجود تو ہے، لیکن یہ کس کے سبب ہے؟ یہ کس کے سبب ہے؟ یہ ہمیں وجود کس کے سبب ملا؟ ایک سیدھا سا جواب آپ کو دیتے ہیں کہ ہمارا جسم یہ ہمارے ماں باپ کے سبب ہے. کہ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو پھر جسم نہ ہوتا. کیونکہ جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے اس کی 4 علتیں ہوتی ہیں. 2 میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک علت مادی ہوتی ہے اور ایک علت فاعلی ہوتی ہے. آپ کہیں گے جناب یہ علت مادی کیا ہوا، علت فاعلی کیا ہوا؟ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہماری طرف وہ جو مٹی سے برتن بنائے جاتے ہیں، مٹی سے جو برتن بنتے ہیں اس کو کمہار کہتے ہیں. ادھر کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، لیکن جو مٹی سے برتن بناتا ہے تو جس نے بنایا وہ علت فاعلی ہو گیا، جس سے بنا وہ علت مادی. تو ہم اپنے ماں باپ سے بنے تو ہمارے علت مادی ہوئے ہمارے ماں باپ. اب ہمارا جسم، ہمارا وجود ہمارے ماں باپ کے سبب ہے. تو ہمارے ماں باپ کے سبب ہم پیدا ہوئے. تو ہمارے ماں باپ کس کے سبب آئے؟ تو ایک سیدھا سا جواب کہ وہ اپنے ماں باپ کے سبب. پھر وہ کس کے سبب آئے؟ وہ اپنے ماں باپ کے سبب. وہ کس کے سبب؟ وہ اپنے آباء و اجداد کے سبب. تو بات یوں ہی چلے گی یا کہیں پر رکے گی؟ تو جب یہ سوال ہوا کہ بات یوں ہی چلتی چلی جائے گی یا کہیں پر رکے گی، تو جواب آیا کہ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام پر رک جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جسم ملا ہمارے ماں باپ کے سبب، انہیں جسم ملا ان کے ماں باپ کے سبب، انہیں جسم ملا اپنے آباء و اجداد کے سبب، انہیں جو وجود ملا ہے وہ حضرت آدم کے سبب ملا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ آ کے رکا کہ ٹھیک ہے ہم بنے اپنے ماں باپ کے سبب، ماں باپ بنے اپنے ماں باپ کے سبب، وہ اپنے آباء و اجداد کے سبب، وہ حضرت آدم کے سبب. تو حضرت آدم کس کے سبب بنے ہیں؟ حضرت آدم کس کے سبب بنے ہیں؟ اب جب سوال ہوا تو میں کسی سے پوچھوں گا نہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آدم کس کے سبب بنے ہیں، تو اب سیدھا پروردگار عالم سے پوچھیں گے اے پروردگار عالم تو بتا کہ آدم کس کے سبب بنے ہیں. تو رب فرماتا ہے لولا محمد لما خلقت آدم، اگر محمد عربی کو نہ پیدا کرتا تو آدم کو بھی وجود نہ بخشا جا.
اگر محمد عربی نہ ہوتے تو پھر آدم بھی نہ ہوتے، نہ زمیں ہوتی نہ زماں ہوتا، نہ مکی ہوتی نہ مکہ ہوتا، نہ چنی ہوتی نہ چنا ہوتا، نہ زمین کی پستی ہوتی، نہ موم کی نرمی ہوتی، نہ ہیرے کی جھلک ہوتی، نہ موتی کی چمک ہوتی۔ یہ جو کچھ بنا ہے یہ آمنہ کے لال کے صدقے میں بنا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ پتہ چلا ہمارا وجود سب کچھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے پیدا کیے گئے۔ حضور نہ ہوتے تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا، حضور ہیں تو سب کچھ ہے۔ حضور کی وجہ سے ہم بھی یہاں پر موجود ہیں، اگر حضور نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتا۔ تو بات چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی حضرت حوا کو بنایا گیا۔ اب جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اب چونکہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو چھونا چاہا، تو آواز آئی آدم ابھی تم ان کو چھو نہیں سکتے۔ عرض کیا مولا ابھی کیوں نہیں چھو سکتے؟ آواز آئی اے آدم ابھی تم ان کو چھو اس لیے نہیں سکتے کیونکہ ابھی یہ تم پر حلال نہیں ہے۔ اے پروردگار عالم تو پھر یہ حلال کس طریقے سے ہوں گی؟ تو آدم حلال اس طریقے سے ہوں گی کہ ان کا مہر ادا کیا جائے، حق مہر ادا کیا جائے۔ تو آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار عالم مہر کیا ہے؟ کیا دینا ہوگا؟ جو مہر ادا ہو جائے گا یہ حلال ہو جائے گی۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا آدم 20 مرتبہ محمد عربی پر درود سلام پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ 20 مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ درود شریف کی فضیلت کیا ہے؟ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے حجرے مبارکہ میں بیٹھا کرتے تھے، عصر کے بعد جب آپ درود شریف کی محفل سجاتے تھے تو آپ اٹھتے نہیں تھے، اور آپ درود شریف کی محفل سجا کے آپ کو یہ مقام حاصل ہوا کہ ایک شخص اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آیا، تو جب ان کے حجرے تک جانا چاہتا تو جمیل قادری کے شہزادے وہاں پر رہا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنا ہے۔ تو کہا اعلیٰ حضرت سے، اور کون جمیل قادری؟ جنہوں نے لکھا ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ تو کہا تمہیں اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے تک گئے، اندر داخل ہوئے، اور وہ خوب جانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حجرے کے اندر موجود ہیں، کیونکہ ابھی یہاں سے چل کر کے گئے ہیں اور ابھی وہاں سے باہر نہیں نکلے۔ تو جب حجرے کے اندر وہ دونوں شخص گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو جب موجود نہیں تو واپس ہو لیے، دیکھا ادھر ادھر موجود نہیں، واپسی سے قدم بڑھائے، جیسے ہی دروازے سے باہر انہوں نے قدم رکھا تو آہٹ محسوس ہوئی۔ جب آہٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے مڑ کے دیکھا، اور جب مڑ کے دیکھا تو مسند پر حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ اے اعلیٰ حضرت مجھے یہ تو بتائیں، ابھی آپ تو یہاں پر حضور موجود نہیں تھے، ابھی ہم لوگ ملنے کے آئے، آپ کو دیکھا آپ نظر نہیں آئے، تو ابھی ایک دم کہاں سے آ گئے؟ تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ پوچھو میں کہاں گیا تھا کہاں سے آیا، تم اپنا کام بتاؤ کہ تم کس مقصد سے آئے ہو۔ انہوں نے کہا حضور مقصد تو بعد میں بتائیں گے، مجھے یہ تو بتائیں آپ آئے کدھر سے؟ تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کی ذات سے، حضور کی بارگاہ سے وہ شرف حاصل ہے کہ احمد رضا ہر جمعرات کو مدینے آیا جایا کرتا ہے، کہ احمد رضا ہر جمعرات کو مدینے آیا جایا کرتا ہے۔ بات کیا ہے؟ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور جو بھی درود پاک کا وظیفہ کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار عالم حوا کیسے حلال ہوں گی؟ تو آواز آئی کہ 20 مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو حوا حلال ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے اب یہ بتائیں کہ درود شریف پڑھا حضرت آدم علیہ السلام نے، درود شریف کس کو ملا؟
بولیں ذرا، درود شریف کس کو ملا؟ درود شریف حضور پر پڑھا گیا تو درود شریف حضور کو ملا، اور حضرت آدم کو درود کے بدلے کیا ملا؟ حضرت حوا ملی۔ تو جب حضرت حوا حضرت آدم کو مل گئی اور حضور کو درود مل گیا تو جس کا حق تھا اسے کیا ملا؟ حضرت حوا کو کیا ملا؟ حضرت حوا کو کیا ملا؟ تو علماء لکھتے ہیں آدم کو درود کے بدلے میں حوا مل گئی، اور حوا کو کیا ملا؟ حضور کو درود مل گیا، آدم کو حوا مل گئی، اور حوا کو بدلے میں نور مصطفیٰ مل گیا ہے۔ حوا کو بدلے میں نور مصطفیٰ مل گیا۔ تو علماء نے نکالی ایک صورت کہ جس نے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ حضور کی ذات ہے، اور جس نے حضور کا ذکر کر دیا سمجھے کہ ساری نعمتوں کا ذکر ہو گیا ہے۔ جس نے حضور کی نعمت حضور کا ذکر کر دیا وہ سمجھے کہ اس نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کیا کریں۔ آنکھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ سے کبھی بھی غلط چیز کو نہ دیکھیں۔ یہ پاؤں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ یہ کبھی غلط راستے پر نہ جائیں۔ ہاتھ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں تو ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ان سے کبھی غلط چیزوں کو نہ چھوئیں۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ اس سے کبھی غلط چیز نہ بولیں، غلط بات نہ کہیں۔ منہ کا شکر یہ ہے کہ اس سے کبھی حرام لقمہ منہ کے اندر نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو۔ شادی کی محفل ہے، شادی کی یہ تقریب ہے، بات تو میں اور لمبی کرنا چاہتا تھا لیکن اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ کے کہنے پر میں تھوڑی سی گفتگو اور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ لوگ اجازت دیتے ہیں تو حضور کے نام پر بول دیں سبحان اللہ۔ اب چونکہ شادی کی ترکیب ہے، ہمارے یہاں لوگوں نے گانٹھ باندھ لی ہے کہ حضور ہمیں بخشوا لیں گے، اور بالکل حق بات ہے کہ حضور بخشوائیں گے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، حضور تو بخشوا لیں گے۔ ارے بھائی، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے مال اولاد ساری چیزوں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو جب سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے پر ہم مومن ہوتے ہیں تو ہمیں یہ حق کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہمیں حضور تو بخشوا ہی لیں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس کو بالکل نہ کہا جائے، بلکہ نمازوں کی پابندی کرو۔ حضور تو بخشوانے والے، حضور تو بخشوائیں گے۔ حضور کس کس کو بخشواتے ہیں؟ حضور کے پاس ایک صحابی ہیں جو ان کی خدمت میں رہا کرتے ہیں، ربیہ بن کعب ان کا نام ہے، اور وہ حضور کی خدمت میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن وضو کروا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیہ، آج جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مانگوں گا وہ مل جائے گا۔ حضور نے فرمایا آج جو تم مانگو گے وہ تمہیں عطا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تو بات اچھی ہے کہ میں تو یہ مانگنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا گھر وہاں پر ہو کہ میرے گھر کی دیوار کے دوسرے طرف آپ کا گھر ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ربیہ تجھے عطا کیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو بات شادی کی محفل کی چل رہی تھی تو آپ کو ایک میں واقعہ بتا کے اور پھر رخصت ہو جانا چاہتا ہوں کہ آج جہاں ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، وہیں پر ایک ایسا بھی نوجوان ہے کہ جو حضور کا سچا عاشق ہے اور سب نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کی شادی تھی اور شادی والے دن بھی عشاء حضور کے پیچھے ادا کرتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضور کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ اور حضور کا طریقہ یہ تھا کہ حضور جب عشاء کی نماز پڑھاتے اس کے بعد اپنے دیوانوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے اور انہیں درس دیا کرتے تھے، انہیں سمجھایا کرتے تھے، انہیں بتایا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اب اس کی شادی ہے، عشاء کی نماز ادا کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ بیٹھ گیا۔ رات کافی ہو گئی،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، رات زیادہ ہو گئی، حضور کی نظر اس پر پڑی، حضور نے فرمایا اے نوجوان تیری تو آج شادی تھی، تو گھر نہیں گیا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں میں اتنا گم ہو گیا تھا، آپ کی باتوں میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ گھر جانے کو یاد ہی نہیں رہا، یہ یاد ہی نہیں رہا کہ آج میری شادی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جا تو گھر چلا جا۔ اب وہ نوجوان وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد گھر پہ آتا ہے، آنے کے بعد گھر پہ جیسے ہی بیٹھتا ہے، ابھی ادھر صحیح طریقے سے بیٹھ کر اپنی بیوی سے باتیں نہیں کر پاتا، ادھر حضرت بلال پورے مدینے میں آپ گھوم رہے ہیں اور آپ اعلان کر رہے ہیں اے مدینے والوں سنو سنو سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، جنگ چھڑ چکی ہے، جنگ چھڑ گئی ہے، مدینہ کو گھیر لیا گیا ہے، چلو جنگ پر نکلنا ہے۔ ابھی یہ گھر پہ بیٹھا تھا، ابھی اس سے صحیح طریقے سے باتیں بھی نہیں کر پائی تھی، اٹھا تلوار ہاتھ میں لی اور گھر سے باہر نکلنے لگا۔ بی بی نے روکا اے میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا آج مجھ سے مت بول، کیوں؟ کیونکہ میں تیرے سر کا تاج ہوں، میرے سر کا تاج میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے مصطفیٰ نے بلایا ہے، آج کوئی ذات مجھے نہیں روک سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جنگ میں چلا گیا، جنگ میں شامل ہوا اور جنگ لڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ اس کے اتنے تیر، اتنے نیزے، اتنے بھالے اور اتنے زخم ہو گئے کہ زمین پر گر گیا، سانسیں لینے لگا، آخری وقت آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گر گیا ہے، اب وہ تو اس کا آخری ٹائم آ گیا ہے، وہ آپ کا ایسا دیوانہ ہے کہ شادی کی پہلی ہی رات چلا آیا اور آنے کے بعد جنگ میں شامل ہو گیا اور اس کو اتنے زخم لگے ہیں کہ وہ گر چکا ہے، وہ اب آخری سانسیں لے رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ کے پاس لے آئیں۔ لوگ صحابیوں نے اسے اٹھایا، صحابہ اٹھا کے اور حضور کی طرف لے جانے لگے، حضور نے فرمایا رک جاؤ، ادھر ہی رک جاؤ، حضور نے حکم فرمایا رک جاؤ، اسے مت لاؤ ادھر۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کا دیوانہ ہے، یہ تو آپ کا مستانہ ہے، آپ کے لیے جنگ میں آیا اور اس نے اپنی جان کو سمجھو قربان کر رہا ہے آپ پر، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں پر جان دینا چاہتا ہے، آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا ادھر مت لاؤ، یا رسول اللہ جان تو آپ کے قدموں پر دینا چاہتا ہے۔ حضور فرماتے سنو جو میرے لیے قربانی دیتا ہے مجھے ملنے وہ نہیں آتا، اسے ملنے میں جایا کرتا ہوں، مجھے ملنے پھر وہ نہیں آتا بلکہ اسے ملنے میں جایا کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، بیٹھے، اس کا سنا ہوا سر، خون میں لتھڑا ہوا سر اپنے ران پر رکھا، اپنی ران مبارک پر رکھا، اپنی گود میں رکھا اور اس کی طرف دیکھنے لگے اور دیکھ رہے تھے تو اس کے بھی آنسو گر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضور کے بھی آنسو نکلنے لگے، گویا کہ آنسو آنسو باتیں کر رہے تھے، میری داستان حسرت کو سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسانے محبت میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ اور پھر صحابہ اکرام نے وہ منظر بھی دیکھا، جب اس کی تدفین ہوئی تو حضور کے چہرے پر دو رنگ تھے، حضور مسکرا بھی رہے تھے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، حضور اداس بھی تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گستاخی معاف ہو، یہ دو رنگ چہرے پر کیسے ہیں؟ آپ مسکرا بھی رہے ہیں اور آپ اداس بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، اداس اس لیے ہوں کہ بڑا اچھا نوجوان تھا، بڑا اچھا دوست تھا، بڑا اچھا یار تھا جو جلدی بچھڑ گیا، اس لیے اداسی چہرے پر آ جاتی ہے۔ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جب سے یہ یہاں سے گیا ہے، جب سے اس کی تدفین ہوئی ہے، اس کی قبر میں اتنی حوریں آ گئی ہیں کہ وہاں پیر رکھنے کی جگہ باقی نہیں ہے، وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے نوجوان ہیں، اس طریقے سے ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ جو حضور کا جو دیوانہ ہو جاتا ہے وہ حضور کے نام پر جانیں قربان کر دیتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے یہاں ضرور آؤں گا، اور انشاءاللہ لمبی چوڑی گفتگو ہوگی۔ تھوڑا جلدی اگر ٹائم دے دیں گے تو انشاءاللہ اور لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی، اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، اور ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت کا فیضان ہم سب لوگ حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا کاشف صاحب بہت پرانے ساتھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ہماری دوستی کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار